بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا چاچو آپ کی خدمت میں ایک نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا حال احوال چینل۔ آج میں آپ کے لیے ایک نئی سٹوری لے کے حاضر ہوا ہوں، جو ایک بہادری، شجاعت، ایثار، قربانی، یعنی کیا کیا نام اس کے آپ لے سکتے ہیں، اس کی ایک زندہ مثال ہے جو یہاں کے ریگستانوں میں بکھری پڑی ہے۔ یہ 1850 کا واقعہ ہے اور اس کا تعلق ہمارے ہی ملک پاکستان سے ہے۔ ہمارے ہی بھائی ادھر آئے تھے، ایک وقت تھا اور وہ یہاں انہوں نے آ کے آسٹریلین گورنمنٹ کی خدمت کی، اور اس کے صلے میں ان کو کیا ملا یہ بھی ایک داستان ہے۔ اور یہ ادھر سارے جو ہے آسٹریلیا میں تقریباً 3000 کلومیٹر کے ایریے میں ان کو ضرورت پڑی ریلوے لائن بچھانے کی، اور جو ہے اس کا پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف کا نظام، اس وقت موبائل نہیں تھے نہ ٹیلی فونیں تھیں، تو یہ ٹیلی گراف چلتے تھے۔ ٹیلی گراف میں ہم میسیج بھی دیا کرتے، میں یاد پڑتا ہے ہم میسیج دیا کرتے تھے، تو وہ جو ہے وہ نظام انہوں نے یہاں پہ بنانا تھا۔ تو ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا کس کو استعمال کیا جائے، کہ کون لوگ اس ریگستان میں جائیں اور جا کے یہ اس طرح سے جو ہے نا، یہ تو گھوڑوں سے بھی مدد لی گئی، اتنے گھوڑے نہیں تھے اس وقت، نئے نئے ان کا بھی وہ تھا، سیٹ اپ ہو رہا تھا، نئی نئی حکومت تھی، ان کو بھی سمجھ نہیں آیا، تو ایریا بہت بڑا ان کو مل گیا تھا، اچانک اللہ نے ان کے حوالے کر دیا، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو انہوں نے اس وقت لیکن یہ تھے تو ایسٹ انڈیا کمپنی دونوں، تو ایسٹ انڈیا کمپنی کو انہوں نے خط لکھا یا کوئی رابطہ کیا کہ ہمیں یہاں اس طرح سے اونٹوں کی ضرورت ہے، اور اونٹوں پہ جو کام سنبھالنے والے لوگ ہیں ان کی ضرورت ہے، جو اونٹوں کو سنبھال بھی سکیں، ان سے کام بھی لے سکیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہاں پہ کراچی کی بندرگاہ کا انتخاب کیا، کیونکہ وہاں پہ اس وقت اونٹ گاڑیاں چلتی تھیں، کام کرتے تھے۔ آج بھی جیسے ہمارے پٹھان بھائی زیادہ تر آپ نے دیکھا ہے کہ ٹرکوں کا بزنس کرتے ہیں، تو اس وقت یہ لوگ اونٹوں کا ادھر گاڑیاں چلاتے تھے۔ تو ان کو رابطہ کیا گیا کہ بھئی آپ لوگ اگر آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اچھے معاوضہ بھی دیں گے، اور آپ کے پیچھے بال بچوں کا خیال بھی رکھیں گے۔ تو بہت سارے لوگوں نے تو انکار کر دیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کچھ ہمارے پٹھان بھائی ہیں جو جرأت رکھتے ہیں، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہم جاتے ہیں، انہوں نے حامی بھری۔ پھر اس کو دیکھتے ہی بلوچ بھی ادھر کام کرتے ہیں، سندھی بھی کرتے ہیں کراچی پورٹ پہ، تو ہر کوئی جیسے آج کل ہے، اس وقت بھی اسی طرح ہی تھا۔ کراچی کی بندرگاہ پہ یہ سارے سندھی بھی تھے، بلوچی بھی تھے، پنجابی بھی تھے، پٹھان بھی تھے، ان ساروں نے مل کے پھر فیصلہ کیا کہ چلو چلتے ہیں۔ تو اس وقت جو تھے ان کا ایک مطلب لیڈر تو انہوں نے بنانا تھا کہ بھئی یہ بندہ جو ہے یہ ان سے بات بھی کرے گا، یہ ہے بھی معزز قسم کا بندہ، اور یہ جو ہے نا انگریزوں کے ساتھ بات کرے گا۔ تو انہوں نے اپنے مطالبات تو رکھے ہوں گے، تو دوست محمد خان تھے ایک، تو ان کو آگے کیا کہ بھئی آپ ان سے نیگوشیٹ کریں کہ بھئی ہم اتنا معاوضہ لیں گے، یہ ہماری شرائط ہوئیں گی، اور تو باہر انہوں نے تو مان لیا کیونکہ وہ بھی پھنسے ہوئے تھے، اور وہ نتیجے میں یہ پتہ نہیں، یہ مجھے اب نہیں اندازہ کہ کتنے اونٹ اور کتنے بندے یہ لوگ کراچی سے لائے۔ تو اس وقت یہ آئے تھے 1850 کی بات ہے، 1800 تقریباً، اور 100 سال بعد جیسے ہے 1947 میں پاکستان آزاد ہوا۔ اس دوران اب ایک 100 سال میں کتنا فرق پڑا اس بات کو جو میں آج محسوس کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ تو لوگ آئے اور انہوں نے جس طریقے سے
یہاں حالات کا مقابلہ کیا ناظرین، بہت سخت حالات تھے، گرمی شدید، پانی کی قلت، اور اس میں جو ہے نا ریت، اس کے اوپر کوئی نہ ان کے کوئی گھر تھے، نہ ان کے کوئی وہاں پہ کوئی جھونپڑیں تھیں، نہ رہائش کا بندوبست، نہ کوئی خوراک کا بندوبست، یعنی سب کچھ بالکل ویران۔ اور اس میں آ کے اتنا بڑا پروجیکٹ کرنا کہ آج تک دنیا اس جیسا پروجیکٹ کر ہی نہیں سکتی مکمل بغیر اگر یہ پٹھان نہ ہوتے۔ لیکن ادھر بات جو اصل میں آتی ہے، وہ پٹھان اس وقت پارٹیشن سے پہلے افغان کہلاتے تھے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی دل کو لگنے والی بات ہے کہ افغان کہلاتے تھے۔ اس میں جو بھی تھے، جو بھی ادھر آئے تھے، سارے افغان، سب افغان۔ ادھر کوئی یہ تفریق نہیں رکھی گئی کہ یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، نہیں، سارے ان کو ساروں کا ایک نام دیا گیا کہ یہ افغان آئے تھے۔ اب ہم تو اس میں نہیں بول سکتے، نہ ہم یہ اب اس سٹیج میں ہم کیا کس سے بات کریں۔ تو اس وقت جب یہ نام رکھے گئے تھے، افغان آئے تھے اور انہوں نے ہماری مدد کی تھی، تو اس وقت اگر ہماری گورنمنٹ جو تھی وہ اگر تھوڑا سا ان سے نیگوشیٹ کرتی کہ بھئی آپ اس چیز کو کریکٹ کریں کہ یہ جو ہے نا افغان نہیں تھے، یہ ہمارے آج کے پاکستانی ہیں، جو اب پارٹیشن کے بعد، اس وقت تو آل انڈیا تھا، اب پارٹیشن ہو گئی ہے، تو اب یہ ہمارے کراچی سے یہ بھائی آئے تھے، سندھی تھے، پنجابی تھے، یہ بلوچی تھے، پٹھان تھے، ان کو آپ افغان کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو یہ ایک میرا اس کہانی کا جو ہے لب لباب ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ان پٹھان بھائیوں کے اور سندھیوں کے اور بلوچیوں کے جو حقوق بنتے ہیں نا، کہ انہوں نے محنت کی، انہوں نے قربانی دی، انہوں نے اپنی جانیں پیش کی، اور اتنے ٹف حالات میں، اتنے سخت حالات میں انہوں نے جو ہے ریلوے لائن بچھا کے دی، کتنے سال لگے، لیکن یہ بہت جو ہے ایک ایسا نایاب اور یونیک قسم کا جو ہے یہ کام ہے کہ وہ دنیا میں اس کی مثال نہیں مل سکتی، نہ ملے گی۔ جو ان لوگوں نے یہاں پہ یہ خون اور پسینہ انہوں نے جو بہایا یہاں پہ، تو اس کے لیے دل تو ہمارا دکھتا ہے۔ ہمارے بھائی تھے، تو یہاں فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے، اس کا جو کریڈٹ ہے وہ کوئی اور لے رہا ہے۔ یہ میں حکومت کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے گوش گزار اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کام کا جو فائدہ ہے، کریڈٹ ہے، وہ دوسرے لوگ اٹھا رہے ہیں۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں، چونکہ افغان نام ہے آتا ہے، تو افغانی جو ہے ہر سال یہاں پہ جو ہے ان کے آسٹریلین ڈے پہ یا اور کسی ایونٹ پہ اگر ان کے کوئی جلوس یا ایسے ہوں، تو یہ ان جلوسوں میں افغانی عورتیں اپنے افغانی ڈریس پہن کے اور اس میں شرکت کرتی ہیں، جیسے ان لوگوں کے جو ہے نا آباء و اجداد نے یہاں قربانیاں دی، ان لوگوں کے، اور ہمارے جو ہے نا ہمیں اس کا کوئی کریڈٹ، اور ہم خاموش ہیں۔ یہ ہماری حکومت کا قصور ہے یہاں پہ کہ ہماری حکومت جو ہے وہ بالکل یہاں پہ خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہی ہے۔ اب تو میں دیکھتا ہوں بعض لوگ ویڈیوز بناتے ہیں تو اس میں انڈین کا بھی نام ہے کہ یہ اس وقت انڈیا تھا، تو انڈینز بھی تھے، اچھا پھر ایرانی بھی بیچ میں کود پڑتے ہیں کہ یہ ایران والے بھی تھے، ایرانی نسل کے لوگ بھی تھے۔ تو یہ ایک ایسا ایونٹ ہے، ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کے اوپر ہماری گورنمنٹ کو سٹینڈ لینا چاہیے۔ میرا تو اپنا نظریہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، کافی عرصہ گزر گیا اور یہ افغانیوں کو انہوں نے کریڈٹ، انہی اونٹ والوں کو، انہی کیمیلیئرس کو اتنا یہ مانتے ہیں کہ یہ مسلم کیمیلیئرس تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اور ادھر آ کے انہوں نے مسجدیں بھی بنائیں، اور ادھر آ کے انہوں نے جو ہے اسلام کے اوپر بھی تھوڑا بہت کام کیا، لیکن یہ تھے تو مزدور، زیادہ طور تر یہ نہیں، اپنے مزدوری کے علاوہ کوئی ان کے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا تھا۔ تو ان لوگوں کو کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا۔
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1930 میں جا کے جب ان کی ضرورت انہوں نے اپنا کام تو مکمل کر لیا، اور 1930 میں ان کو فارغ کر دیا کہ اب آپ کی ضرورت نہیں ہے، اب روڈیں بن گئی ہیں، ٹرک وغیرہ بھی ایجاد ہو گئے ہیں، آ گئے ہیں، گاڑیاں بھی آ گئی ہیں، تو ان کی اب ضرورت نہیں، چلو ضرورت نہیں ہے، تو ان کو واپس بھیج دیا۔ اب جب واپس بھیج تو افغانستان بھیجو، کیونکہ افغانی کہتے ہیں، ایران بھیجو، انڈیا بھیجو، نہیں آئے تو یہ پھر پاکستان میں، اور ان کے جو اونٹ تھے ان کو کہا کہ ان کو مارو، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، تو پھر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اونٹوں کو اس وقت تھوڑے سے تھے، مطلب 30 40 50 100 اونٹ ہوں گے، تو ان کو چھوڑ دیا جنگل، اور ان کو افسوس تو بہت ہوا ہوگا، لیکن یہ آ گئے اور اونٹوں کو ادھر چھوڑ دیا۔ تو آج ناظرین یہ اونٹ ادھر جتنے بھی تھے، اتنے 100 تھے، ان کو آج ان کی تعداد تقریباً ان کے مطابق 10 لاکھ ہو گئی ہے۔ جنگل میں ظاہر ہے ان کی پرورش ہوتی رہی، ان کو خوراک بھی ملتی رہی، یہ جو جنگلی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں کھاتے رہے، اور پانی کے چھوٹے چھوٹے تالاب تھے، وہ اس میں سے اپنا پانی بھی پیتے رہے، اور ان کی تعداد بڑھتی گئی بڑھتی گئی۔ اب ان کو یہ فکر لگی کہ یہ تو ہمارا پانی پی رہے ہیں، یہ تو شعیب علیہ السلام والا قصہ ہے کہ یہ اونٹنی ہمارا پانی پی جاتی ہے، تو انہوں نے مارنا شروع کر دیا۔ تو مارنے کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو بھی پیسے دینے شروع کر دیے کہ بھئی آپ کو بھی اتنے ڈالر ملیں گے، آپ یہ اونٹ ماریں۔ یہ ایک عام یہاں پہ لہر چل پڑی۔ اب اس میں جو ہے افغان گورنمنٹ کو فرض تھا کہ وہ آتے کہ بھئی یہ تو ہمارے اونٹ ہیں، آپ کیوں مار رہے ہیں، ہمیں واپس کریں۔ پاکستان گورنمنٹ نے تھوڑا بہت اس میں انٹرسٹ لیا، اور ان کو کہا کہ بھئی یہ جتنے آپ بھیج سکتے ہیں ہمیں بھیج دیں، ہم لیں گے۔ تو وہ نہیں آ سکتے تھے، بہت ایکسپینسو، بہت قیمتی خرچہ تھا، بہت مہنگا۔ تو انہوں نے اونٹ ڈالے تو صحیح کسی شپ میں چڑھائے، لیکن وہ اس میں نہیں سنبھال سکے۔ پھر اس میں آن ریکارڈ ہے کہ یہ دبئی گورنمنٹ سے جو ہے لوگ آئے، اور انہوں نے جو ہے انہوں نے کہا یہ آپ مارنے کی بجائے ہمیں دے دیں۔ تو انہوں نے خرچہ کیا، لیکن اتنا نہیں کر سکتے تھے، مطلب 100 200 500 1000 لے گئے ہوں گے اونٹ جو ان کے قابو میں آئے، اور ان کو فریم بنا کے لکڑی ہے، اور اس میں ہوائی جہازوں سے، اب یہ بہت مہنگا کام تھا تو انہوں نے کیا۔ 1000 زیادہ زیادہ 1500 اتنے اونٹ لے گئے تھے، لیکن یہاں تو 10 لاکھ کے قریب اونٹ تھے، تو انہوں نے کافی مار بھی دیے 200-300۔ جب یہ مارے تو میڈیا میں بات آئی، ان کی بدنامی ہوئی، تو ادھر کے لوگ بھی اب کھڑے ہو گئے کہ بھئی یہ ظلم نہ کرو، اس کو جو ہے ہم جتنے ہم کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی فارمنگ شروع کر دی، اور اونٹ کے کیمل فارمنگ میں اپنے عوام سے، پاکستانیوں سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ کیمل فارمنگ کیوں نہیں کرتے؟ کیمل فارمنگ میں بہت ہی نفع ہے۔ اونٹ کا دودھ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی شفا رکھی ہے، اتنے اس میں وائٹامنز ہیں، اور سارے اس میں منرلز ہیں، اور یہ گائے بھینس ان سے اچھا کوالٹی میں اونٹ کا دودھ جو ہے وہ ہوتا ہے، اور اس میں شفا بھی ہے۔ تو آپ یہ کیمل فارمنگ شروع کریں، اور اس سے لاکھوں کروڑوں روپے نفع کما سکتے ہیں۔ یہ ایک بہترین بزنس بن سکتا ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ اب یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ اونٹ کو جو ہے یہ فارمنگ کر کے، اچھا پھر جہاں پہ یہ انہوں نے ایک گاؤں آباد کیا تھا، اس کا نام مرگی رکھا تھا۔ تو میرا تو یہاں خیال ہے کہ بلوچستان سے جو ٹرائب ہے مری، وہ لوگ آئے تھے، اور وہ ادھر رہے۔ ایک جگہ ہے، گاؤں ہے، اس گاؤں کا نام مری رکھا ہے۔ اس میں ان کا سینٹرل سٹاک تھا، ریلوے کا سارے لائنیں، انجن، ادھر ہر ڈبے، ہر چیز وہاں پہ ابھی بھی کھڑی ہوئی ہے، پرانے اس زمانے کے۔ اور وہ جو ہے نا مری اس کا نام ہے جگہ کا، اور یہ ادھر آ کے آباد ہوئے، اور انہوں نے اپنا نظام جو ہے نا چلایا۔
تو ادھر جو ہے فارمنگ کرتے ہیں، اور یہ جو ہے اس کا دودھ یہ اونٹ کا، اچھا انہوں نے گوشت بھی بیچنا شروع کیا کچھ، لیکن وہ زیادہ ان کو طریقہ نہیں آیا، وہ کامیاب نہیں ہوا. لیکن دودھ تو یہ کہتے ہیں ملکنگ مشین ہے، اونٹ کو یہ کہتے ہیں ملکنگ مشین، یعنی اتنا دودھ دیتا ہے کہ یہ آپ کا اچھا خاصا دودھ کا بزنس ہو سکتا ہے. تو پاکستانیوں کو میں یہ ایک ہنٹ دیتا ہوں کہ آپ یہ دودھ کیمل فارمنگ کریں، اس میں بہت نفع ہے، بہت نفع ہے. تو میرے ویڈیو کا یہی مقصد تھا، اور میں حکومت سے یہ درخواست کروں گا کہ کسی طریقے سے اس جو یہاں پہ ان کی قبریں ہیں اس کو اون کریں، ان کو اپنا شو کریں کہ یہ تو ہمارے لوگ تھے. اگر افغانی ہیں تو افغانی کو آئیں اور دیکھیں کہ ان کے ادھر آباء و اجداد پڑے ہوئے ہیں تو سنبھالیں، نہیں تو ہمیں اجازت دیں، ہم سنبھال سکتے ہیں. جو ان کے اوپر مسجدیں بنی تھیں ان مسجدوں کو ریبلڈ کر سکتے ہیں، دوبارہ بنا کے آباد کر سکتے ہیں. اور وہاں پہ جو ہے انہوں نے شادیاں بھی کی ایبوریجنلز کے ساتھ، کیونکہ واپسی کا تو بالکل راستہ انہوں نے بند کر دیا تھا کہ ہم تو آپ کو نہیں واپس لے جا سکتے، ابنڈن کر دیا بالکل. تو اتنا خرچہ ہم نہیں کر سکتے کہ آپ واپس کراچی پہنچائیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ مجبور ہو گئے، اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑا، اپنے آل اولاد کو بھی چھوڑا، پاکستان سے بھی گئے، ہر چیز سے یہ بیچارے گئے. بلکہ کئی لوگوں کو تو انہوں نے خط بھی لکھا، اور وہ خط ادھر پہنچے بھی صحیح کہ ہم یہاں پھنس گئے ہیں اور ہم نہیں آ سکتے، اور ہم آپ کو جو ہے ایک طرف سے خدا حافظ کہہ رہے ہیں. یہ بھی آن ریکارڈ ہے. تو انہوں نے نصیحت بھی کی کہ ہمیں فلاں جگہ جو ہے نا آپ خاموشی سے دفنا دیں، اور اوپر کوئی جو ہے نا قبر نہ بنائیں، بس پتہ ہو کہ اس ایریے میں جو ہے نا ہم پڑے ہوئے. تو یہ تو پوزیشن تھی. تو ہماری گورنمنٹ نے کوئی آ کے جب 1947 کے بعد جو بھی ہماری گورنمنٹ ہے ان کا فرض تو تھا کہ اس چیز کو سنبھالتے، لیکن کسی نے بھی آج تک نہیں سنبھالا. تو میں آپ سے یہ ایک نئی ایسی سٹوری لے کے آیا ہوں، اس میں عزم و ہمت کی ایک طویل داستان ہے، اور انہوں نے یہاں پہ قربانیاں دی ہیں، اور اپنے ہر وطن کو دیار غیر میں آ کے کام، اتنا ہیوی کام کرنا اور اتنا ٹف کام کرنا، یہ کسی عام انسان کا بس میں نہیں تھی. سوائے یہ جو ہمارے پٹھان بھائی تھے، سندھی تھے، بلوچی تھے، پنجابی بھی ہوں گے، تو یہ جو ہے نا صرف اونٹ والے کا کام تھا. اونٹ والے ہی سمجھتے ہیں کہ اونٹ سے کس طرح سے کام لینا ہے، کس طریقے سے اس کی پرورش کرنی ہے، کس طریقے سے اس کو رکھنا ہے، یہ ان لوگوں کا کام تھا. ہم اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے. نہ یہ انڈین کا کام تھا، نہ یہ افغانیوں کا کام تھا، نہ یہ ایرانیوں کا کام تھا. لیکن یہ چیز ہائی جیک ہو رہی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے اس کا فائدہ ان کو یہ ہے کہ عارضی فائدے ہیں، ویزا مل گیا، کوئی تھوڑی سی اپریسیشن ہو گئی، اور جو ہے نا بس اس پہ خوش ہیں. آسٹریلین گورنمنٹ نے جو ہے ان کی ایک یہ کیا کہ یہاں پہ ایک ٹرین، اس وقت وہ ٹرینیں پرانی ہو گئی تو نئی ٹرین جو ہے نا اس کا چلائی، اور اس کا نام ان کے اپریسیشیٹ کرنے کے لیے یہاں اس کا نام رکھا گیا غن ٹرین، GHAN غن. اب غن کا کیا مطلب ہے مجھے تو نہیں سمجھ آتی. افغان رکھو، نہیں، افغان کی جگہ غن رکھا ہوا ہے. غن ٹرین ہے، اور وہ جو ہے یہاں سے ڈارون تک چلتی ہے. یہ تقریباً کوئی 3000 کلومیٹر کی لائن، ریلوے لائن ہے جو انہوں نے بچھائی تھی، اس کے اوپر یہ چلتی ہے، اور یہ اس کا نام غن ہے. تو اس پہ یہ جاتے ہیں، اور یہ تاریخی جگہ ہیں بیچ میں، کس طریقے سے یہ ریلوے لائن بچھائی گئی اور کس طریقے سے لوگ آباد تھے یہاں پہ، اور بے شمار اس میں ایک ہسٹری پڑی ہوئی ہے. تو وہ ہسٹری کبھی میں ہمت ہوئی
کسی موقع ملا تو میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا، لیکن فی الحال جو ہے آپ میرے پروگرام اس حال احوال کو اس کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئٹم پہ آپ پریس کریں تاکہ اور نئی نئی ویڈیوز بھی آپ کو میں بھیجوں، اور آپ کے اس تعاون کے بغیر ناممکن ہے۔ خاص طور پہ ادھر جو ہے تو چلنا پھرنا گھومنا دیکھنا آسٹریلیا کو، اس کے لیے ٹائم بھی چاہیے، اس کے لیے سپورٹ بھی چاہیے آپ لوگوں کی، اور اس کے لیے جو ہے جا کے ایک نزدیک ایریا نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے ایریا نہیں ہے جیسے ہمارے اسلام آباد میں ہے، ادھر سے آپ جو ہے نا رائڈر منگائیں بائکر منگائیں ادھر چلے جائیں، بلو ایریا چلے جائیں، ادھر سے آپ F10 آ جائیں، نہیں اس طرح نہیں ہے، یہ بہت لمبے لمبے ڈسٹنس ہیں۔ یہاں کم از کم آپ نے سٹی جانا ہے تو 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یہ آپ کو لگے گا، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ تو دعا کریں کہ میں آپ کو جو ہے یہ جگہیں بھی دکھا سکوں، اس میں بہت بہت ہی پیاری جگہیں بھی ہیں، بہت ہی خوبصورت، پوری تاریخ بھری ہوئی ہے تاریخ، اور یہ جو ہے انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ تو اتنے تک اللہ حافظ، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔